نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ النساء کی اگلی آیات مبارکہ آیت نمبر 90 اور 91 کا گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی صفیہ بیٹی، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں، آپ آئیے تلاوت کیجئے اس آیت مبارکہ کی اور اس کا انالیسس سٹارٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ اللہ جو ہے یہاں اداۃ الاستثناء ہے سس۔ الذین یہاں ٹھیک پر ہے الذین یہاں پر اسم موصول ہے۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یسیلون یہ مضارع ہے، اس کا مادہ ہے واو صاد لام، ضربہ سے ہے، وصل یسیلو، ہم اس میں فاعل ہے، یہ فعل پلس فاعل ہو گیا سس۔ الا جار ہے، قومن جو ہے مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق یسیلونا ہو گیا سس۔ بالکل اور ٹھیک ہے، یہ الذین کا یہ یسیلونا الا قومن بینکم جو ہے یہ صلۃ الموصول بنا سس۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ جو ہے فی محل نصب استثناء، یہ مستثنی منہ واسس، یہ استثناء تو یہاں پر ہوتا ہے کہ محذوف ہے استثناء، تو یہ مستثنی منہ ہوگا کیا سس ہے؟ جی یہ آپ بیٹی اتنی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، میں جب اس کو ایکسپلین کروں گی نا تو میں بتا دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ پچھلی آیت میں ایسی کیا بات ہو رہی تھی کن لوگوں کی کہ جن میں سے اب یہ ایکسیپشنز ہیں کہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا جو پچھلی آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے۔ تو آپ ابھی سمپل لے کر چلیں، ویسے بھی یہ مستثنی منہ یہ ان کا ہم یا مستثنی کا ہم بہت کم اس ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اعراب ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی سس۔ بینکم یہ ظرف ہے، ظرف مکان ہے، کم مضاف الیہ ہے، ظرف مضاف الیہ مل کے یہ معطوف علیہ بنا، وہ عاطفہ ہے۔ بینہم یہ بھی ظرف ہے، ہم مضاف الیہ، ظرف مضاف الیہ مل کے یہ معطوف بنا، معطوف الیہ و معطوف مل کر یہ خبر مقدم ہوا سس۔ بالکل ٹھیک، یہاں پر مسافن جو ہے مبتدا مؤخر بنائے، تو یہ مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسم مل کر یہ فی محل صفت بنا قومن کا۔ شاباش۔ یہاں پر او جو ہے حرف عطف ہے سس۔ جاؤکم، یہ جاؤ جو ہے یہ ماضی ہے، اس کا مادہ ہے جیم یا حمزہ، جاء یجیء، یہ ضربہ یضرب سے حیثیت سے، کم اس میں فاعل ہے، فعل یہ فاعل ہو گیا، کم جو ہے مفعول فی ہے، مفعول بھی ہے سس، فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ
एसिलुना पर अतफ हुआ से एसिलुना के जुमले पर, मतलब ये ठीक है। पूरा बन के यहाँ तक अभी। और हसीरत जो है ये माजी है, इसका मादा है हा स्वाद रा, हसीरा यहसरु सीन से है सी से। ये फाइल जो है ये है सुदूरुहुम, ये सुदूरु जो है मुदाफ है, हम जो है मुदाफिल है, मुदाफ मुदाफिल मिलकर ये फाइल बना हसीरत का। अन जो है अन मज़दरिया है सिस। युकातिलु जो है ये मुफाला है, मादा है, इसका मादा औफ तालाम, ये माजी मुजारे है, क़ातला युकातिलु। अन की वजह से यहाँ पर ये मुजारे मंसूब हुआ, नून ड्रॉप हो गया यहाँ पर। हुम ये फाइल है ठीक है, इसमें, ये फेल बिल्कुल प्लस ठीक। फाइल हो गया। हुम जो है मफूल बिही बन गया सिस। तो ये फेल प्लस फाइल मफूल बिही मिलकर जुमला फेलिया होकर ये मातुफ नहीं, ये मिलकर ये मज़दर की ताविल में होकर ये महलन हरफे जार बना, इसको हरफे जार बनाएंगे सिस अन को। नहीं, इसको हरफे जार नहीं बनाएंगे बेटी, इससे पहले बाज जगह हरफे जार महजूफ माना जाता है और इसको मजरूर फिर बनाते हैं और जार मजरूर को मुतल्लिक करते हैं, लेकिन आप इतनी तफसील में ना जाएं बेटा, इजी रखें इसे। अच्छा, इसको मफूल भी बनाएंगे क्या इसको? हाँ सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ये आसान है सबसे। ये इसको मज़ेदार हासिरत है का कि बना ये देना। हाँ, हाँ जी। इस तो चीज से ये उनके दिल तंग हुए हैं, सीने तंग हुए हैं जी। जी, तो ये पूरा मफूल भी बना। तो ये फेल प्लस फाइल प्लस ये मफूल भी मिलकर ये महला नस्ब हाल बना से हसीरत से। ठीक है। औ जो है हरफ आतिफा है, युकातिलु जो है ये भी मुफाला से है, मुजारे मंसूब है। ये कौफ ता लाम है, क़ातला युकातिलु है सिस, हुम फाइल है, फेल प्लस फाइल हो गया। कौमहुम जो मुदाफ मुदाफ इलैहि मिलकर मफूल बिही मिला। तो ये जो है ना सिस, ये युकातिलु है, ये मातुफ अलैहि है। ये जो है क़ातिलु इस पे अतफ हुआ सिस, ये जुमला मातुफ हुआ। मातुफ मातुफ इलैहि मिलकर ये जब ये पूरा मफूल बिही बना सिस। ठीक हो गया, तर्जुमा कर दीजिए। जी। मगर उन लोगों को मगर उन लोगों को कत्ल ना करो जो जा मिलते हैं ऐसी कौम से कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान मुआहिदा हो, या वो तुम्हारे पास आए कि उनके दिल तंग हो कि तुमसे जंग करे या अपनी कौम से जंग करे। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, माशाल्लाह, आगे चलें। जी जी। वो जो है वो इस्तेनाफिया है सिस। लव जो है हरफ शर्त है सिस, गैर जाजिम है। ये शाह ये माजी है, शीन या मादा से फा से है, शाह इशाउ फेल हो गया ये। अल्लाह जो है लाम जाला जो है फाइल हो गया। तो ए फेल प्लस फाइल मिलकर जुमला फेलिया होकर ये शर्त बना सिस। सही है सिस? सिस सिस जी जी। अ, लाम जो है ये लाम वाक़िया है, जवाब शर्त सुहाया सिस। या सल्लता सीन लाम ता है, ये माजी है, तफ़ईल से है, सल्लता युसल्लितु। ये ठीक हुआ है। इसमें फ़ाइल है, ये फ़ेल प्लस फ़ाइल हो गया। हुम जो है मफ़ूल बिही बनासिस। ठीक है। अ, ये अलैकुम जो है जार मजरूर के मुतालिक फ़ेल बना। फ़ेल प्लस फ़ाइल मफ़ूल बिही और प्लस मुतालिक फ़ेल मिलकर ये मातुफ़ अलैहि बना। ये फ़ा जो है आतिफ़ा बनासिस। ये ठीक है। लामे ये लामे एल ये भी लामे वाक़िया बनेंगे, लामे ताकीद कहेंगे इसे इसको। अब ये लामे वाक़िया हुआ ना, ये लौ आने की वजह से, तो फिर ये लामे ताकीद कहेंगे कैसे इसको? जी, आप लामे ताकीद कह लें, जी, वही होता है ये ये लाम जी। जी, ये लामे ताकीद है। क़ातलू जो है ये मुफ़ाला से है, मादा है क़ाफ ता लाम, ये माज़ी है क़ातला युक़ातिलु। कुम इसमें फ़ाइल है, कुम जो है मफ़ूल बिही है, फ़ेल प्लस फ़ाइल प्लस मफ़ूल बिही मिलकर ये मातूफ़ बना। ये लसल्लतहुम अलैकुम मातूफ़ अलैहि व फ़ा आतिफ़ा ल क़ातलूकुम जो है ये मातूफ़ अलैहि मातूफ़ मिलकर ये मुरकब अतफ़ी बन के जवाब शर्त बनाए। शर्त जवाब शर्त मिलकर ये जुमला शर्तिया बना सिस। तर्जुमा है, और अगर अल्लाह चाहता और अगर अल्लाह चाहता ज़रूर व ज़रूर उन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता, फिर वो ज़रूर व ज़रूर तुमसे जंग करते।
جی ٹھیک ہے. فا جو ہے یہ فا کو استنافیہ بنائیں گے سس یا عاطفہ؟ سس جی اس کو ابھی فا کو استنافیہ بنائیں گے سس. جی بیٹی آپ اس کو بنا سکتی ہیں. استنافیہ ہے. ان جو ہے شرطیہ ہے سس. ہوں یہ جو ہے اعتزلہ یہ ماضی ہے افتعال سے ہے. آئین زا لام ہے. اعتزلہ یعتزلو ہے. فعل پلس ہی فاعل ہو گیا. کم مفعول بھی بنا. فعل پلس فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ محل جزم شرط بنا سس. اور ٹھیک ہے. فلم فا جو ہے جزائیہ ہے. جزائیہ سے نا سس ہاں یہ ان کی وجہ سے فا آ گیا تو یہ جزائیہ ہوتا ہے نا. بیٹا ابھی نا یہ چل رہی ہے بات ٹھیک ہے. آپ اچھا تو جس عاطفہ طرح آپ بنائیں کو گے. دل کرتا ہے آپ کرتی جائیں ٹھیک ہے. میں آپ اچھا کو آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاتی ہوں جی کیونکہ بیچ میں پھر وہ ٹائم ہمارا ڈبل لگ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. یہ لم جو ہے ابھی حرف تین جازم ہے. باتیں یہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. ابھی ایک دوسرے پہ عطف ہوں گے. اچھا اچھا ٹھیک ہے سیس. یہ حرف جازمہ ہے. یہ لم آنے کی وجہ سے یہ مضارع جو ہے مضموم ہوگا. لم آنے کی وجہ سے مضارع کو مضموم کرتا ہے اور مضارع کے ساتھ آ کر زوردار نفی کا مفہوم دیتا ہے سیس. نفی کا معنی ماضی کے ساتھ مخصوص کرتا ہے. تو لم ٹھیک یہ ہے. یقاتلو مضارع مضموم ہے. اے بھی قاتل یقاتلو سے ہے مفعلہ ہے. ہم اس میں فاعل ہے. فعل پلس فاعل ہو گیا. کم مفعول بھی بنا. تو فعل پلس فاعل مفعول بھی مل کر یہ معطوف علیہ بناسس وہ عاطفہ بنا. القو جو ہے یہ افعال سے ہے ماضی ہے. لام قاف یا مادہ ہے. القا یلقی تو یہ القو ہم اس میں فاعل ہے. فعل پلس فاعل ہو گیا. الیکم جار مجرور متعلق فعل. السلام مفعول به. فعل پلس فاعل مفعول فعل پلس فاعل متعلق فعل پلس مفعول بھی مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف بنا. معطوف علیہ بن کر یہ مرکب عطفی بناسس ہے. تو پیچھے اب یہ پورا شرط بناتے ہو. یہاں پر فا جو ہے اس کو جواب شرط بنائیں گے. جزائیہ بنائیں گے. ما جو ہے نفی ہے. جعلہ جو ہے ماضی ہے. جیم آئین لام سے ہے. جعلہ یجعلو سے ہے. یہ فعل ہو گیا. لام جعلہ جو ہے فاعل ہو گیا. یہ فعل پلس فاعل ہو گیا. لکم جار مجرور مل کر یہ مفعول بنائیں گے. اس کو مفعول بند بنائیں گے کیونکہ جعلہ جو ہے جو مفعول دو مفعول چاہتا ہے نا سس. علیکم جو ہے یہ حال بنائیں گے کیونکہ سبیلن نکرہ آ گیا. اگر نکرہ سے پہلے جار مجرور آتا ہے تو حال بنائیں گے. یہ سبیلن کو جو ہے مفعول 2 بنائیں گے سس. یہ معطوف بن گیا. معطوف علیہ معطوف مل کر یہ اس کو جواب شرط بنائیں گے سس. شابہ یہ والا جو فا ہے نا یہ جزائیہ ہے. پہلے سب عاطفہ چل رہے ہیں. یہ جب میں ایکسپلین کروں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو زیادہ سمجھ آئے گی. اور بیٹی یہ جو لکم ہے آپ نے یہ بات تو ٹھیک کہی ہے کہ یہ پہلا مفعول ہے لیکن جار مجرور کا مفعول بھی ہی نہیں کہہ سکتے. یہ اس پہلے مفعول کے متعلق کہہ دیں آپ اچھا یا سمپل متعلق اچھا کر دیں اور سبیلا کو مفعول بنا دیں. یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاتی ہوں. آپ بس اسے ترجمہ کر دیجئے. جی ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ اس کے اندر افتعال کے آئے تو اس میں بنائے تھے نا آپ مفعول. تو ہم بھی سمجھے جعلہ کو 2 مفعول آتا ہے نا تو اس لیے بنائیں گے ایسا سمجھے ہم. بیٹا یہ مفعول ہی ہے جی لیکن آپ اس کو ترکیب میں مفعول نہیں کہیں گے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. جی 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 سمجھ گئے ہم. ہے مفعول اولی. کس کو بنایا اور کیا بنایا. ہاں جی تو اگر یہ منصوب حالت میں ہوتا تو مفعول اول کہہ دیتے. ابھی ہم کہیں اچھا گے جار مجرور متعلق مفعول اول محذوف. اچھا سمجھ گئے سس انشاءاللہ. شاباش ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی بیٹی ترجمہ کیجئے اس کا. جی ان سے کر رہے سس. پس پھر اگر وہ تم سے الگ رہے پس وہ تم سے جنگ نہ کرے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام پیش کرے تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کی کوئی راہ نہیں بنائی. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ شاباش بارک اللہ فیک. بہت اچھی ترکیب کی آپ نے. چلے جی جزاکم اللہ. آپ اس کو میوٹ کر لیجئے اور میں ایک دفعہ اس کو دہرا دیتی ہوں. ماشاءاللہ لمبی آیت مبارکہ اور وہ بہت تفصیل سے بتا گئی ہیں. جلدی سے دہرا لیتے ہیں کہ کہیں آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ آپ کی دور ہو جائے. اس سے پہلے کہ اس آیت مبارکہ کی میں آپ سے یہ دہرائی یہ ترکیب میں انالیسس دوبارہ سے شیئر کروں آپ سب دیکھ لیجئے کہ پیچھے بات کیا ہو رہی تھی. تو پچھلی آیت مبارکہ آیت نمبر 89 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں صرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا پھر تم برابر ہو جاؤ سو تم ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ. اب یہ جو دوست نہ بناؤ
اچھا چلے میں پہلے بات پوری کر لیتی ہوں. یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور نہ ان سے کوئی دوست بناؤ نہ مددگار. اب یہ جو دوست اور مددگار، یہ اب اگلی جو آیت مبارکہ آج کی آیت نمبر 90 شروع ہو رہی ہے، اس اللہ سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ استثناء جو ہے وہ اس چیز سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوستی اور مدد سے، وہ اس بات سے ہے کہ جنہیں کہا گیا، جن منافقین کو، کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں جو ہجرت کر جائیں گے، ایک طرح کا یہ جسے لٹمس ٹیسٹ کہا گیا کہ جو کریں گے تو ٹھیک ہے، جو نہیں کریں گے ہجرت فزیکل تو وہ منافق کہلائیں گے. اب جو نہیں کریں گے، اور ان کا یہ نہیں تھا، ہم نے لاسٹ ٹائم تفصیل سے دیکھا تھا کہ ان کو جی کہیں بھی نظر آ جائے تو پکڑ کے مار دو، نہیں، وہ خاص سچویشن میں وہ مقابلہ کرنے آ جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، ہجرت بھی نہیں کی ہوئی تھی انہوں نے، تو انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ. لیکن کن لوگوں کو نہیں کرنا؟ وہ دو طرح کے لوگ ہیں جنہیں ہم آج آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں. پہلے مجھ سے سمجھ لیجئے، پھر جب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے اس کی ترکیب رکھوں گی تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، کیونکہ اس میں بہت سے جملے ہیں، ایک جملے کے اندر دوسرا جملہ، دوسرے جملے کے اندر پھر جملہ، پھر اس میں یہ ایک دوسرے پہ عطف ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے کہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے. اب یہاں پر ہے کن لوگوں سے جنگ آپ نہیں کر سکتے تھے. اس حکم سے جو قتل کا حکم تھا، اسے دو قسم کے لوگ مستثنا ہیں. ایک وہ جو کسی ایسی قوم میں چلے جائیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ اتنی مدت تک مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے دوران کفار مکہ سے معاہدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. نمبر 2، یا ایسے منافق بھی مستثنا ہیں جو فی الحقیقت جو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، نہ وہ اپنی قوم سے تمہارے ساتھ مل کر، یعنی کہ نہ وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑائی کر رہے ہوں، یا اپنی قوم سے مل کر تم سے لڑائی کر رہے ہیں، وہ یہ بھی نہیں چاہتے ہیں. تو مگر مسلمانوں کے خلاف یعنی لڑنے سے ان کے دل میں وہ تنگی محسوس کر رہے ہیں، جیسے میدان غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، اور بنی ہاشم کے اور بھی کئی لوگ آ گئے تھے، مگر لڑائی کے وقت وہ علیحدہ رہے تھے. بعد میں ان کی پوری تفصیلات ہیں، ہم دیکھ بھی چکے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور بھی مختلف مقامات پہ ذکر آئے گا. تو ان کا یہ تھا گرفتار کیا گیا تھا، قتل کا نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑ نہیں رہے تھے، لڑنا نہیں چاہ رہے تھے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسے لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے سے یہ دل برداشتہ نہ ہوتے اور ذرا حوصلہ کرتے اور کفار کا ساتھ دیتے تو ان کی قوت بڑھاتے. ممکن ہے کہ یہ تم پر غالب آ جاتے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایسے ہوا نا کہ ان کا دل اچاٹ ہو گئے یہ لڑنے جھگڑنے سے، اور ان کا انٹرسٹ نہیں ختم ہو گیا اس چیز میں. لیکن اگر وہ آ جاتے مل کر تو ظاہر وہ ہو سکتا ہے کہ غالب آ جاتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا جو منافقین یا دوسرے لوگ امن پسند ہیں، لڑائی نہیں کرنا چاہتے، تمہارے راستے میں نہیں آ رہے ہیں یا صلح کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تم اعراض کرو. تھوڑا سا اس کو اور میں بیان کرتی ہوں آپ سے کہ یعنی جن سے لڑنے کا علم دیا جا رہا ہے اس سے دو قسم کے لوگ مستثنا ہیں. ایک وہ جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس سے تمہارا کوئی ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، پختہ عہد ہے. دوسرے وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کرتے ہیں، نہ تمہاری مخالفت میں. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر دیا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کر دیتا تو یقیناً وہ بھی تم سے لڑتے. اس لیے اگر واقعی یہ لوگ جنگ سے دور رہتے ہیں تو تم بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لو. اب یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ اگر وہ کنارہ کش رہیں، الگ رہیں، پھر آیا کہ تمہاری جانب صلح کا پیغام بھیجیں، ڈالیں. اچھا، تین باتیں آئی ہیں یہاں پر، اس اگلی آیت میں بھی تین باتیں ہیں، تو آپ نے ان کو کانسیپٹ کلیئر کر کے پڑھنا ہے. اس میں کون سی تین باتیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ تم سے الگ رہیں، تم سے نہیں لڑ رہے، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام یا بھیجتے ہیں، صلح کا پیغام ہی میسج بھیجتے ہیں. ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ وہ الگ رہ رہے ہیں،
دوسرا ہے کہ لڑ نہیں رہے ہیں یا صلح کا پیغام بھیجے، تو مفہوم ایک ہی ہے. یہ تاکید اور وضاحت کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان ان کے بارے میں کیئرفل رہیں، کیونکہ جو جنگ سے پہلے ہی علیحدہ ہیں اور ان کی یہ علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پہ ذکر کیا ہے. اس لیے کہ جب وہ اس حال میں قائم رہیں تو ان سے مت لڑو. اس کی مثال وہ جماعت بھی ہے جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا، یہ میں ذکر کر چکی ہوں، اور ان کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے. یہ اس جماعت میں یہ جنگ بدر والے دن مشرکین مکہ کے ساتھ مجبوراً میدان جنگ میں یہ لوگ آئے تھے، مگر یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، جیسے حضرت عباس اور بھی ایسے لوگ تھے. پھر بعد میں جب یہ ان کو گرفتار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے روک دیا تھا اور انہیں صرف قیدی بنانے پر اکتفا کیا تھا. تو باقی اس میں کچھ سلائیڈز بھی ہیں، وہ میں آخر میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں ساتھ ساتھ ہی شیئر کروں جو الفاظ کے معنی ہیں، تاکہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے جائے، لیکن سلائیڈ چینج کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو ایسا کرتے ہیں، میں پہلے اس کی ترکیب آپ سے شیئر کر لیتی ہوں، پھر میرے خیال میں اس کی سلائیڈ ساتھ ساتھ ہی ہر آیت کے اینڈ پہ میں شیئر کر دوں تو زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب جی آپ کو کلیئر ہو گیا کہ یہ جو منافقین تھے مدینہ کے ارد گرد، جو جنہیں ہجرت کرنے کا حکم تھا سب مسلمانوں کو، لیکن یہ اوپر سے تو یہی شو کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمانوں سے اپنے فائدے حاصل کر رہے تھے، اپنی قوم کے ساتھ چھپ کے وہ باقاعدہ پورے کفر پر وہ نظر آتے تھے، کفری انداز تھا ان کا. تو ان کا یہ تھا کہ اب ہجرت نہیں کی، اور اوپر سے کسی جنگ میں سچویشن ایسی ہو گئی، آمنے سامنے آگے لڑ بھی رہے ہیں، تو انہیں پکڑو، جہاں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو. یہ ہمیں حکم دیا گیا پچھلی آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 89 میں. انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، مگر الا الذین یصلون، مگر 2 لوگوں کا ایکسیپشن، وہ مستثنا ہے. کون سے 2 لوگ ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. الا الذین، الذین اسم موصول، آگے سارا اس کا صلہ ہے. اب اللہ کی پوری آپ کہہ لیں کہ تفصیلات ہوتی ہیں، حرف و استثناء، اس کے بعد دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہے وہ جو مستثنا ہے، اور اس کا اعراب بھی بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے، اس کی تفصیلات ہوتی ہیں. اور یہ بہت لمبا چوڑا ہے، یہ اتنا کچھ میں نے 1-2 دفعہ بلکہ اس سے زیادہ دفعہ کئی شیئر کیا، لیکن آخر میں مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ بھی اگر میں بتاتی، اتنا ایکسپلین کرتی، تو بھی اس کے بغیر اسٹوڈنٹس کا گزارا ہو جاتا ہے. آپ ترجمے پہ غور کریں، آپ مفہوم پہ غور کریں، اس کی گرامیٹیکل انالیسس کی اتنی ڈیپتھ میں جانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. کبھی مجھے آگے کسی آیت مبارکہ میں تھوڑا لگے گا کہ آسان ہے، میں آپ کو آرام سے بتا سکتی ہوں اور آپ سمجھ لیں گے تو ٹھیک ہے، وہ فروٹفل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر بہت لمبا چوڑا بہت کچھ مجھے بھی بیان کرنا پڑے گا، اور وہ تو کوئی حرج نہیں ہے. ہماری آیت مبارکہ اگلی پھر شاید نہ ہو پائے، اور پھر وہ سارا بیان کرنے کے بعد بھی یہ کہ ترجمہ اور مفہوم پہ غور کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. آخر میں یہی مجھے فیل ہوتا ہے جب میں اتنا لمبا یہ استثناء کا بیان کرتی ہوں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑیں گے، ہماری کلاس میں ہم اس کو بالکل دیکھیں گے. جہاں کبھی ذرا مختصر ہوگا تو میں آپ سے شیئر کروں گی. اچھا جی، اللہ زینہ ایسا موصول، آگے سارا صلہ ہے. اس میں یاسلونا وہ بتا گئی ہیں، حروف مادہ اور باب، یہ باب دارابا سے ہے. اور یہ سواد لام یا سواد لام واو نہیں ہے، یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو. یہ واو سواد لام ہے. وصل اردو میں تو آپ فیملیئر ہوں گے، ملنا. اس کی سلائیڈ میں ضرور شیئر کروں گی ابھی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ لازم بھی آتا ہے، متعدی بھی آتا ہے، پھر اس میں ملاقات کا معنی بھی ہے ان کی کسی سے، اس کے کئی معنی ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. الا قومن، یہ جار مجرور اس کے متعلق ہو گیا. قومن نکرہ ہے، اس کے بعد یہ ظرف مضاف الیہ آ رہے ہیں، یہ بھی یعنی کہ شبہ جملہ آ رہا ہے اس کے بعد. تو نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ اس کی صفت، تو یہ صفت بن جائیں گے. وہ کیسے بنیں گے؟ اچھا، نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ اس کی صفت بن جائے گا، تو یہ جملہ پورا جملہ اسمیہ بن کر پھر اس کی صفت بنے گا. کیسے؟ بینکم و بینہم خبر مقدم ہو گئی، میثاق مبتدا مؤخر. اب بینکم ظرف مضاف الیہ کہہ لیں، شبہ جملہ یا مضاف الیہ، جس طرح بھی آپ نے پڑھا ہوا ایسے. یہ معطوف علیہ، بینہم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر مقدم، میثاق مبتدا مؤخر، تو یہ جملہ اسمیہ
قومن کے لیے صفت، ایسی قوم کی طرف، سوائے ان لوگوں کے جو جا ملتے ہیں، ایسی قوم کی طرف یا ایسے لوگوں کی طرف جن تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک پختہ عہد ہے، ان سے نہیں، ان کو نہیں قتل کرنا. اور او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس آئے. یہ سارا بتا گئی ہیں، حروف مادہ بھی، باب بھی، اور کون اس میں فاعل ہے، کون مفعول بھی ہے، تو اس کو میں چھوڑ رہی ہوں. تو یا وہ تمہارے پاس آئے، ٹھیک ہے، اصل میں تو یہی بنتا ہے اس کا. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کا کس طرح سے کرنا ہے. یا وہ تمہارے پاس آئیں اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. حاصرت صدورہم، حاصرت باب سامیہ سے، اور یہ لمبی تا تو ویسے آپ کو فوراً پہچان لینا چاہیے، ساکن جب ہوتی ہے فعل ماضی کی علامت ہے، اور یہ مؤنث کی. تو آگے اس کا فاعل صدورہم غیر عاقل کی جمع مکسر، یہ اس کا فاعل ہو گیا کہ ان کے سینے تنگ ہو گئے. اور یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ وہ آئے تمہارے پاس، وہ جو آئے جاؤ کے اندر جو فائل ہے، واؤ کہہ لیں یا ہم کہہ لیں، یہ ان کا حال ہے کہ ان کے سینے تنگ ہو گئے، وہ اس حال میں تمہارے پاس آئے ہیں. تو یہ جو واؤ ضمیر ہے، یہ ذوالحال، یہ سارا حال، یہ مل کر جاؤ کا فائل بنے گا. یا یوں کر لیں کہ جاؤ کو آپ کہہ دیں جس کا فائل جو بتانا ہے بتا دیں، اور بعد میں کہہ دیں جی یہ جو ہے نا اس کے فائل کا حال ہے، بس ایک ہی بات ہے. تو یہ اس کا حال بن گیا. اب آگے یہ سدو، آگے بات چل رہی ہے، این یقاتلوکم او یقاتلو قومہم. تو اب یہ جو ان سے آگے ان آئے گا یہ جملہ فعلیہ پر. تو یقاتلوکم معطوف علیہ ہو رہا ہے. دیکھا کتنے جملے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑا سا ایک تو آپ کو کانسیپٹ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں. اس کا ترجمہ پہلے سے دیکھ لیں گے تو انالیسس آسان ہو جائے گا، اور پھر ترجمہ بھی اور زیادہ سمجھ آئے گا. سمپل سمپل سی باتیں، ان میں دو لوگوں کی ایکسیپشنز ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور آگے کچھ اور بات چل رہی ہے، سمپل ہے، لیکن جملے کے اندر جملہ یا معطوف علیہ معطوف بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہو. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کی ترکیب بہت آسان ہے اس آیت مبارکہ کی، کوئی ٹرکی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کوئی نئی بات ہو، غور کرنا ہو. اب ان تو آتے ہی جملہ فعلیہ پر ہے، پھر جملہ فعلیہ کو فعل نہیں رہنے دیتا، اس کو فعل کو، ٹھیک ہے، اور کیا کر دیتا ہے اسے، یوں سمجھ لیں کہ اس کو اسم بنا دیتا ہے کائنڈ آف. تو مصدر کی تعبیر میں اسم، اور یہ کیا بنے گا، اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، چھوڑ دیں، بس آپ اس کو حاصرت کا مفعول بھی بنا دیں گے ہم. لیکن اس سے پہلے دیکھ لیں، یقاتلوکم، یقاتلوکم معطوف علیہ، اور یقاتلو قومہم یہ سارا جملہ معطوف، یہ دونوں مل کر ان کے لیے مصدر کی تعویل میں ہو کر پھر حاصرت کا کیا بنیں گے، مفعول بھی. تو حاصرت فعل اپنے فائل صدورہم اور اس مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جاؤ کے اندر واؤ یا ہم جو ہیں فائل، اس کا حال بن گیا. پہلے یہاں تک مجھ سے ترجمہ دیکھ لیں اور غور کرنا ہے. میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، اتنی آسان آیات ہیں، صرف یہ کہ اس میں جملے چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ ہیں. تو پھر پچھلی آیت کو ذہن میں لے آئیں کہ جو اگر اللہ کے راستے میں ہجرت ان کو کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ منافقین جو ہجرت نہیں کرتے تو انہیں پکڑو، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، مگر سوائے دو لوگوں کے. ایک تو وہ جو ایسی قوم سے یا ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان پختہ عہد ہے کہ تم اتنی عرصے تک ان سے جنگ نہیں کرو گے، کہ وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. او یا وہ تمہارے پاس آتے ہیں اس حال میں کہ ان کے سینے تنگ ہو گئے ہیں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں. سمپل ترجمہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کہیں آپ کو کوئی بات میری سمجھ نہ آئی ہو تو ریکارڈنگ کو آپ اسی پوائنٹ سے، اسی مقام سے سن لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اچھا لگے گا. فائنلی جب آپ پہلے اس کو سمجھ لیں بات کیا ہو رہی ہے، پھر آیات کا انالیسس کریں تو ایسی سمجھ آئیں گی جیسے کرسٹل کلیئر، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی برکت سے. آگے دیکھتے رہیے. پھر اللہ تعالیٰ اب اپنے ایک احسان کا ذکر فرما رہے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، لو شرطیہ، اور اگر اللہ چاہتا، یہ سارا بتا گئی ہیں حروف مادہ، یہ فائل ہے. تو یہ لام جو ہوتا ہے یہ لام تاکید ہے، یہ لام اب جوابیہ ایسے کہتے ہیں جب لو کے جواب میں آتا ہے. لَسَلَّتَهُمْ، سلطہ سین لام تو اس کا فائل ہوا جو اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. تو وہ مسلط کر دیتا ہم انہیں مفعول بھی، علیکم تم پر، یہ متعلق ہے. فا لقاتلوکم، فا اب یہ جو ہے نا
یہ فا عاطفہ ہے کہ وہ انہیں تم پر مسلط کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو وہ ان لوگوں کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے لڑتے. تو یہ بات ایک ہی چل رہی ہے. یہاں تک میرے خیال میں یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اب یہ ایک جملہ ہو گیا. آگے پھر نیا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ فا کو وہ پوچھ رہی تھی تو وہ جی استنافیہ ہی کریں اسے. ان شرطیہ ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. اعتزلوکم عین زا لام باب افتعال. ماشاءاللہ بیٹی بہت اچھی تیاری کر کے آتی ہیں. تو وہ جو حروف مادہ بتا رہی ہوتی ہیں اور باب کم از کم وہ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیا کریں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ میں دوبارہ لمبی آیتیں مبارکہ ہے نا تو میں ہر چیز ہو سکتا ہے میں نہ بیان کر سکوں. مختصر ہوتی تو میں دوبارہ سے حروف مادہ اور باب سارے شیئر کر دیتی. تو ساتھ ساتھ لکھا کریں. مجھے نہیں اندازہ آپ کے پاس بیاد القرآن ہے یا نہیں ہے، آپ کہاں لکھتی ہیں، یہ چلیں جہاں بھی آپ کو بہتر لگتا ہے نوٹ کیا کریں، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، ان شرطیہ سے اب شروع ہو رہا ہے. تو ان حرف ہے تو یہ تو کچھ نہیں بنے گا ترکیب میں. تو یہ جملہ شرطیہ سارا شروع ہوگا تو یہ فا رابطہ فا جزائیہ یہ یہاں سے جواب شرط آئے گا. اب جملہ شرطیہ دیکھ لیں کتنا لمبا ہے، اس میں کئی کچھ ایک دوسرے پہ عطف ہو رہے ہیں. تو اعتزلوکم اگر وہ تم سے الگ رہیں، تو یہ جو ہے نا معطوف علیہ. فلم یقاتلوکم، فلم یقاتلونا تھا، نون گر گیا لم کی وجہ سے. پھر وہ تم سے نہ لڑیں تو یہ فا عاطفہ، یہ معطوف اول ہو گیا. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، وَأَلْقَوْا اور وہ یہ لام قاف یا حروف مادہ باب افعال. اور یہ بہت زبردست یہ لفظ یہ حروف مادہ یہ تقریباً اتنے زیادہ ابواب سے آتے ہیں، اور جتنے ابواب سے آتے ہیں ان کا معنی اتنے ہی مختلف ہے. اس میں یہ اس باب سے جب آتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے ڈالنا، کسی اور باب سے آتا ہے تو ملنا، سامنے آنا، ملاقات کرنا، بہت سارے اس کے معنی بہت زبردست ہے. یہ شوق سے دیکھا کریں ڈکشنری میں سے یہ لطف الرحمان صاحب کی. یہ تو اتنا مزہ آتا ہے ڈکشنری تو ویسے ہی انسان یہ قرآن مجید کی ڈکشنری کوئی عام تھوڑی ہے. یہ تو آپ کہیں سے بیٹھے بیٹھے کوئی پیج کھول لیں، اس میں آیات بھی آئیں گی حروف مادہ، تو آپ سارے وہ ان کا معنی دیکھ سکتے ہیں. مثالیں قرآن مجید سے آیات کی دی ہوئی ہیں. وہ تو اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے انسان کو. چلیں اور کچھ نہیں تو ان آیات سے متعلق ضرور دیکھا کریں. اور وہ کیا ڈالیں تمہاری طرف، الیکم تمہاری طرف. یہ الیکم کو آپ متعلق کر دیں، السلام کو اس کا معطوف اس کا مفعول بھی کر دیں. اب یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے سین لام میم. سین پر زبر ہے تو صلح معنی آئے گا، سین کے نیچے زیر ہے تو سلامتی معنی آئے گا، اور بھی بہت کچھ ہے. تو یہ آج ساری سلائیڈ دیکھیے گا میرے ساتھ. اب یہ جو ہے نا یہ معطوف ثانی ہو گیا، اور ترجمے پہ غور کریں تو خود ہی معطوف علیہ اور معطوف اول معطوف ثانی بنتے جائیں گے. پھر اگر وہ تم سے الگ رہیں اور یا پھر وہ تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں ڈالیں، ٹھیک ہے. فما جعل اللہ، فا جزائیہ رابطہ، ما نافیہ، نہیں بنایا اللہ نے، جعل اللہ، اللہ لفظ جلالہ فاعل ہے، لکم تمہارے لیے. اب یہ لکم کیا ہے آپ متعلق کر دیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. ویسے جعلہ کے عام طور پہ دو مفعول ہوتے ہیں، کس کو بنایا، کیا بنایا. اچھا پھر جعلہ کی اپنی بہت تفصیل ہے، دیکھنا ہوتا ہے کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں وہ پہلے دیکھنا ہوتا ہے کس معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ وہ کسی ایسے معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک ہی مفعول آئے گا، ٹھیک ہے، کہ زیادہ تر ان کے پھر دو ہی ہوتے ہیں. ہم نے پڑھے بھی اسی لسٹ میں جن کے دو مفعول جو چاہتے ہیں. تو یہ کس کو بنایا، کیا بنایا. اب کس کو بنایا وہ ہے تم، لیکن اس کے ساتھ یہ لام آ رہا ہے، یہ لام جا رہا ہے زیر والا، ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو زبر پکڑ لیتا ہے. تو اب اس کو تو ہم مفعول بھی نہیں کہیں گے نا، یہ جو عربی میں نظر آ رہا ہے یہ تو متعلق ہی بنے گا، یا کہیں گے کہ یہ متعلق ہے مفعول اول محذوف کے، ٹھیک ہے، یہ کہہ لیں آپ. اور اگر نہیں سمجھ آ رہی تو اس کو متعلق جعلہ کہہ دیں بس. ادروائز یہ کہ یہ اصل میں یہ جو جگہ تھی اور یہ جو تم ہے نا، کس کو بنایا، تمہیں بنایا، یہ معطوف یہ مفعول اول ہے اور سبیلا مفعول ثانی ہے، کہ تمہارے لیے نہیں بنایا کوئی راستہ کہ تم ان پر چڑھ دوڑو یا ان کو اس طرح سے کرو. اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو ان کو نہیں کچھ کہنا، ان سے اعراض کرو. اب علیہم کو کیا بنائے، لکم کو اگر آپ نے متعلق بنا دیا ہے جعلہ کے کر دیں، یا مفعول اول محذوف کے متعلق کر کے آپ اس کو کر دیں، جو آپ کو آسان لگتا ہے. تو ٹھیک ہے. اب علیہم یہ بھی اسی طرح ہی ہے، لیکن اس کو کیا بنائیں گے،
یہ اگر آپ غور کریں تو یہ سبیلا نکرہ سے پہلے جار مجرور آ رہا ہے، نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو صفت بنتا ہے، پہلے آ جائے تو حال بنتا ہے۔ اور تھوڑا سا ترجمے پہ اگر غور کیا کریں نا، صرف قواعد ہی نہ دیکھا کریں، تو اللہ نے تمہارے لیے نہیں بنایا ان پر کوئی راستہ، اس راستے کا حال یہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں ہے، وہ جو ان پر یہ کوئی تمہیں یہ نہیں مل جائے گا کہ جی ان پر انہیں بھی پکڑ کے قتل کرو، نہیں، یہ تھوڑا سا غور کریں تو یہ کلیئر ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے ترجمہ کیا ہے، اور پھر سلائیڈز دیکھتے ہیں، پھر اگلی آیت مبارکہ کی جانب بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دونوں آیات آسان ہیں، صرف مجھ سے پہلے ایک دفعہ سن لیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، دونوں ملتی جلتی ہیں۔ ہو سکتا ہے پہلی دفعہ پڑھیں آپ کو لگے کہ تو سمجھ نہیں آ رہی ایک جیسی باتیں، لیکن جب آپ سمجھ لیں گے اتنی آسان ترکیب ہے ان کی۔ مگر وہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں، یہ دو لوگ مستثنا ہیں، انہیں قتل نہیں کرنا۔ وہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں، چاہے یہ منافق ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا وہ تمہارے پاس، دوسرے کون ہیں، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل اس سے تنگ ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور، ضرور کا لفظ شاید میں نے ترجمہ کرتے مس کر دیا ہوگا، دوبارہ سے لام آ رہا تھا، لام تاکید، تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ وہ اتنا وہ دل برداشتہ ہوئے تھے، وہ لڑنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، ان کے سینے اتنے تنگ کر دیے اللہ نے، پھر یقیناً وہ تم سے لڑتے۔ تو اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تین باتیں ہیں، تینوں ایک ہیں، مطلب ایک ہی ہے، لیکن تین طرح سے ایکسپلین کیا گیا، بتایا گیا ہے، تاکید کے لیے بھی ہے، وضاحت کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی، یہ لفظ میں استعمال کرنا چاہ رہی تھی، یہاں علیہم کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ کوئی راستہ ان کے اوپر، یہاں پہ زیادتی کا معنی زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہیں رکھا، کہ اس راستے سے مراد زیادتی کا راستہ، کہ اگر وہ یہ نہیں کر رہے ہیں، نہ وہ لڑ رہے ہیں، ان کے تم سے الگ رہتے ہیں، تم سے لڑ بھی نہیں رہے ہیں، صلح بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اب ان سے لڑنے کا یا انہیں قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ چلیے جی، اس میں ایک دو لفظ آئے، ان کا میں پہلے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ والا دیکھتے ہیں، واصلہ یاسلو، یہ جی ملنا ملانا لازم متعدی دونوں ہے۔ نمبر 1 ملانا، جوڑنا متعدی کے طور پر، جس چیز کو جوڑتے ہیں وہ ایز اٹ از آتی ہے، جس سے جوڑتے ہیں اس پہ با کا صلہ آتا ہے۔ یہ آپ کا اپنا شوق ہے، اگر یہ چیزیں اس طرح کی پڑھنے سے نہیں یاد ہوتی ہیں، یہ جہاں استعمال ہوگا وہاں پہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مثالیں آگے دی ہوئی ہیں۔ دوسرا ملنا، لازم کے طور پہ پہنچنا، جس کو پہنچتے ہیں اس پر الہ کا صلہ آتا ہے۔ تیسرا تعلق رکھنا، یہ یہاں پہ تیسرے معنی میں آ رہا ہے، جس سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح آتا ہے، اور اس پر الہ کا صلہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ تھا۔ اچھا جی، اور اس آیت مبارکہ میں ہاں یہ والا دیکھتے ہیں، یہ باب سامیہ سے، حاصرہ یا حسرو، حسرن، تنگی محسوس کرنا، گھٹن محسوس کرنا۔ ابھی کل ہی میری جو ریکارڈنگ ڈیلی قرآن کے سلسلے میں یہ سورہ آل عمران کی یہی آیت میں کروا رہی تھی، آیت نمبر 39، اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف تھی، ان کی صفات بیان کی ہوئی تھی کہ وہ سید ہوں گے، سردار ہوں گے، اور حسور ہوں گے، اور نبی ہوں گے۔ تو حسور کیا ہے؟ ہا سوادرا، یہ بہت زیادہ گھرا ہوا، یہ محصور ہونا، یہ احصار، حصار، یہ لفظ تو آپ اردو میں فیملیئر ہوں گے، ہمارے تو یہ زیادہ تر عورتوں سے بے رغبتی کرنے والے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حسور کا۔ اچھا جی، اور دیکھتے ہیں، یہ تو شوق سے انسان پڑھتا جاتا ہے، ڈکشنری ویسے ہی دیکھتا جاتا ہے۔ اس میں اس آیت مبارکہ کا یہ ایک لفظ رہ گیا، یہ دیکھ لیتے ہیں، سین لام تو، کسی پر غلبہ حاصل کرنا۔ ہمارا کون سا باب ہے جی؟ سلطہ یسلیتو تسلیتا، کسی کو کسی پر غلبہ دینا، اختیار دینا۔ تو دل تو میرا چاہتا ہے کہ جہاں لفظ آیا وہیں میں آپ سے ڈکشنری کا یہ اسکرین شاٹ شیئر کروں، لیکن وہ پاسبل نہیں ہوتا، بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ یا تو خود ڈکشنری ساتھ رکھ کر بیٹھا کیجئے، یا آپ کم از کم بعد میں تھوڑی محنت کریں، ایک دفعہ غور کر لیں۔ اچھا، اگر آپ ایک دفعہ اچھی طرح پڑھ لیں نا سمجھ کر، اب یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آیات، اس کے الفاظ چلیں 100% نہ صحیح، کوئی 50-60% تو یاد رہ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی برکت سے۔ باقی اللہ چاہے تو اور بھی زیادہ برکت دے سکتا ہے۔
اور آہستہ آہستہ بہت کچھ یاد ہوگا. جتنی دفعہ یہ الفاظ اب دوبارہ آئیں گے تو اسی معنی میں آئیں گے تو پکے ہو جائیں گے، دوسرے معنی میں آئیں گے تو بھی یاد ہو جائیں گے. آپ کو یاد رہے گا کہ میں پچھلی آیت میں یہ آیا تھا تو اس معنی میں تھا، اب آیا تو یہ اس معنی میں. تو یہ قرآن مجید سے جڑے رہیں، اتنا باعث برکت ہے، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، علم میں اضافہ. اچھا جی، آج کی آخری آیت مبارکہ سورۃ النساء آیت نمبر 91. یہ ساجدہ جی ہیں، ساجدہ پروین صاحبہ، انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. آئیے انہیں سنتے ہیں. ساجدہ بیٹی آئیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹی آپ یوں کیجئے گا، آپ یہاں تک کر دیجئے ترکیب، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ تعالی میں اس کو کور کر دیتی ہوں تاکہ ہماری پوری ہو جائے آج. ٹھیک ہے. شروع کیجئے. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم. یہاں تک ہم ایک جملہ بنا لیتے ہیں. سین حرف ہے اور یہ زیادہ تر فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، اس کو حرف استقبال کہتے ہیں. آگے ہے ماشاءاللہ، شاباش، بالکل تجدون. ٹھیک ہے. تجدون جو ہے یہ فعل مضارع ہے. واو جیم دال اس کے روٹ ورڈز ہیں. وجدہ یجدو باب سواد سے، اور یہ مثال واوی سے ہے، اور فعل مضارع میں آتے ہوئے اس کا واو ڈراپ ہو گیا تو یجد بن گیا. تجدون یہ صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے اور واو ضمیر اس کا فاعل ہے. آگے ہے ٹھیک ہے. آخرینہ. آخرینہ یہ حالت نصب میں ہے اور یہ اسم نکرہ ہے، تو اس کے آگے آنے والا جو جملہ ہے نا، یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، ہم اس کو اس کی صفت بنا دیں گے، اس کو ہم موصوف بنائیں گے آخرینہ کو. ماشاءاللہ، آخرینہ ماشاءاللہ. نکرہ ہے اور یہ حالت نصب میں ہے اور اس کو ہم موصوف بناتے ہیں. آگے ہے یریدون، یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، علامت مضارع پیش والی ہے، تو یہ باب افعال سے ہے. ارا واو دال اس کے روٹ ورڈز ہیں. ارادہ یریدو ارادتاً، اور یہ صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، واو ضمیر اس کا فاعل ہے. آگے ہے ان مصدریہ ہے اور یہ اس کے آگے اگر فعل آئے، فعل مضارع، تو اس کو منصوب کر دیتا ہے. آگے ہے یامنو، یہ فعل مضارع ہے اور یہ باب سین سے ہے. حمزہ میم نون اس کے روٹ ورڈز ہیں. امینہ یامنو یامنونا. یامنونا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا اور اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے ان کی وجہ سے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے. یامنو. آگے ہے قم. قم ضمیر جو ہے یہ منصوب ہے، منصوب متصل، اور یہ یامنو کے لیے مفعول بھی بنے گا. اور پھر ماشاءاللہ. یامنو فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر ہم اس کو معطوف علیہ بنا دیتے ہیں. آگے جو ہوگا جملہ اس پہ عطف کر دیں گے. واو حرف عطف، یامنو وہ یامنو ہے، یامنونا تھا، اور اسے چھوڑ اس دیجئے، کا اسے بھی آپ بیان کر نون چکی ہیں، ڈراپ. اسے ایکسپلین نہ کیجئے. جی، ہمارا آگے وقت بچ جائے گا. قومہم جی. جو ہے وہ اس کا قومہم یہ مضاف الیہ ہے اور یہ یامنو کا مفعول بھی بنے گا. اور پھر ماشاءاللہ، یامنو ماشاءاللہ. اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ پہلے والے یامنو قم پہ یہ عطف ہو جائے گا. پھر معطوف علیہ اور عطف مل کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر یریدون کا مفعول بھی بنے گا. اور پھر ماشاءاللہ، یریدون فعل ماشاءاللہ. اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ محلاً ہم اسے منصوب لیں گے اور آخرینہ کی صفت بنا دیں گے. اور پھر آخرینہ اسم منصوب نکرہ جو ہے یہ موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر ستجدون کا مفعول بھی بنے گا. پھر تجدون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا اور ہم اس جملے کو استنافیہ بنا دیں گے. اور اس کا ترجمہ ہے ان قریب تم کچھ اور لوگ پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. ساجدہ جی، آج آپ پہلی بار کر رہی ہیں ہماری کلاس میں ترکیب؟ میری آواز شاید جی نہیں آ رہی ساجدہ. میں نے کہا آج آپ پہلی بار ترکیب کر رہی ہیں اب ہماری کلاس میں؟ فرسٹ ٹائم آئی ماشاءاللہ، ہوں. شاباش، بہترین. جی جی میں ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی، یہ ایک لائن اور کر دیجئے.
جی میم، آگے ہے کلما. کلما جو ہے یہ ظرف زماں ہے اور یہ متضمن شرط آئے گا، اور اس کو ہم مفعول بھی مقدم بھی بنا سکتے ہیں جو آگے آنے والا فعل ہوگا. اور کلما کے آگے دو فعل آ رہے ہیں تو ہم اس کو متضمن شرط بنا رہے ہیں، ردو اور ارکسو. تو ردو کا ہم اسے مفعول بھی مقدم بنا دیں گے کلما کو. ردو جو ہے یہ فعل ہے اور یہ فعل ماضی مجہول ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. ردہ را دال دال اس کے روٹ ورڈز ہیں، ردہ یردو باب نون سے، تو یہ فعل مجہول ہے. صیغہ ماشاء اللہ. یہ جمع مذکر غائب کا ہے، اور واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. تو نہیں، فاعل نہیں، نائب الفاعل. واو جی ضمیر جو ہے وہ اس کا نائب الفاعل ہے. پھر ٹھیک. آگے الہ حرف جر ہے، الفتنتی یہ مجرور، جار اور مجرور مل کر ردو فعل کے متعلق ہو جائے گا. پھر ردو فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر یہ شرط بن جائے گا. جی بالکل صحیح. ردو فعل اپنے فاعل اور مفعول به مقدم اور متعلق سے مل کر یہ شرط بن جائے گا. آگے ارکسو یہ فعل ماضی ہے، را کاف سین اس کے روٹ ورڈز ہیں، باب افعال سے ہے. ارکسا یرکسو ارکاسن معنی ہے اوندھا کرنا، اور یہ فعل مجہول ہے، صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے. آگے فی حرف جر ہے، ہا ضمیر واحد مؤنث غائب مجرور، جار اور مجرور مل کر ارکسو فعل کے متعلق ہوئے. ارکسو فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر یہ پچھلا جو شرط تھا اس کے لیے جواب شرط بن جائے گا، اور پھر شرط ماشاء اور اللہ. جواب شرط مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ترجمہ اس کر کا دیجئے. ترجمہ ہوگا، اور جب بھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس میں تو الٹا دیے جاتے ہیں. شاباش ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. میں آپ سے پوری سنتی لیکن تھوڑا وقت کی قلت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار آپ سے پوری آیت مبارکہ سنیں گے. بہت اچھا انالیسس کیا ہے آپ نے. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. آپ میوٹ کر لیجئے. اچھا جی، جی جزاک اللہ. آیت نمبر 91. اس سے پہلے کہ میں اس کا انالیسس، ویسے تو اتنا اچھا ساجدہ جی کر گئی ہیں ماشاءاللہ، ایک ایک چیز بتا گئی ہیں، میں اس کو بالکل نہیں دہراؤں گی. صرف میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ کو پتا ہو کہ یہ آیت میں بات کیا ہو رہی ہے. پہلے یہ آپ کو پتا ہو. آیت نمبر 89 میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر رہے تھے، حالانکہ وہ کر سکتے تھے، لیکن کوئی اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے، چاہے ان کا گھر بار، فیملی، رشتہ دار، کاروبار، کچھ بھی، تو وہ منافق کہلائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان کا یہ تھا کہ اگر وہ جنگ میں کسی خاص موقع پہ اس طرح سامنے آئیں، ان کی ایک تو ہجرت نہیں کر رہے، اوپر سے مسلمانوں کے خلاف سامنے آ گئے ہیں اپنی مشرک کافر قوم کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے، تو وہاں پہ یہ ہے کہ ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، اور جہاں بھی انہیں پاؤ. لیکن اس میں سے دو لوگوں کو کہا گیا، دو طرح کے لوگوں کو، کہ ان کے، اور یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی. کن منافقین کی؟ جو مدینہ کے ارد گرد رہ رہے تھے، جن کے قبائل تھے، وہ جو ان کی قومیں تھی وہ مشرک تھی، کافر تھی. تو یہ مسلمان ہو گئے تھے. اب ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ اپنے مفادات کے لیے ہی ہوئے تھے. اس طرح سے دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ رہے تھے کیونکہ مسلمان بھی آہستہ سے پاور میں آ رہے تھے، اور بہت سارے فائدے اپنی قوم کے ساتھ بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی. تو اس طرح سے تو نہیں چلنا تھا پھر. تو اب یہاں پر یہ کہ دو طرح کے لوگوں کو قتل نہیں کرنا. ایک تو وہ جو آیت نمبر 90 بتا رہی ہوں، جو ایسی کسی قوم سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ عہد ہے، مسلمانوں کے اور ان کے درمیان میں کوئی پختہ عہد ہے، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس جی کہ ہمارے ان کے سینے تنگ ہوئے، وہ لڑنا نہیں چاہتے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں. تو ان دونوں طرح کے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، ان سے اعراض کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر یہ تم سے لڑتے. لیکن اگر یہ الگ رہیں، نہ لڑیں، اور تمہاری طرف صلح بھیجیں، اور یہاں پہ لفظ جو السلم تھا، اچھا یہ رہ گیا تھا میرا پچھلی آیت مبارکہ میں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اس کی سلائیڈ.
تو پھر یہ کہ ان کے خلاف کوئی زیادتی نہیں کرنی، نہیں لڑنا ان سے، ان کو قتل نہیں کرنا۔ اب آیت نمبر 91 اس میں کیا ہے؟ آیت نمبر 91 میں یہ تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا۔ یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں، اپنی قوم میں جاتے شرک بت پرستی کرتے تاکہ وہ انہیں اپنا ہی مذہب سمجھے اور دونوں سے فائدے حاصل کرتے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ بدترین منافق ہیں۔ دیکھیں منافق کا قرآن مجید میں کچے پکے مسلمان سے لے کے کافر تک بہت ان میں ڈیٹیلز ہیں بہت۔ تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس آیت مبارکہ میں کس طرح کے لوگوں کی بات ہوئی ہے۔ تو اب یہ اس میں ایسے بدترین قسم بتائی گئی ہے منافق کی کہ جو ابھی میں نے بتایا کہ ڈنڈورا تو اپنی امن پسندی کا وہ پیٹ رہے ہیں، لیکن جب کبھی ان کو موقع ملتا ہے تو اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں وہ رکھتے۔ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اس طرح سے اگر وہ آتے ہیں سامنے لڑنا پڑ جاتا ہے کوئی، یا فتنے سے مراد میں ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ کیا کیا مراد ہے، تو وہ واپس لوٹ جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں دوبارہ اپنی اسی حرکتوں پر اور پھر وہ لڑتے ہیں۔ تو یہاں پر اب یہ کیا بتایا جائے گا؟ ان میں پھر 3 باتیں بتائی جائیں گی کہ ان کی امن پسندی کی 3 صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں سے یہ صلح کر لیں، یہ لشکر کفار میں شامل نہ ہوں، اور اگر مجبوراً شامل ہونا پڑے تو اپنے ہاتھ روک کر رکھیں، پریکٹیکلی لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ اور اگر یہ تینوں باتیں نہیں ہوں گی ان میں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت میں فتور ہے، یہ امن پسندی کی آڑ میں دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں سے انتقام لینا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے منافقوں کا علاج یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے سب سے پہلے انہیں قتل کر کے ختم کرو۔ یہ ہے اس کا۔ تو اب یہ جو بتا گئی ہے ماشاءاللہ وہ میں دوبارہ نہیں کر رہی ہوں، بہت اچھا بتا کے گئی، ترجمہ بس بتا دیتی ہوں۔ ان قریب تم آخرین، خا کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخری، زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، تو آخر کی جمع یہ آخرون آخرین آخرین، تو یہ منصوب ہے، یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ تو تم دوسرے پاؤ گے، دوسرے سے کیا مراد ہے؟ ان قریب تم کچھ اور لوگ پاؤ گے، چلیں یوں بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو جو پاؤ گے، اب ان کا کیا ہے کہ یہ آخرینہ نکرہ، اس کے بعد یہ جملہ آ رہا ہے تو اس کی صفت بن رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ صحیح ہو گیا؟ تو پچھلے والے میں اور طرح کا تھا، وہ بھی منافق کا ہی تھا کہ وہ لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں آپ دونوں سے، اس میں بھی مفاد تھے ان کے، لیکن اس میں یہ زیادہ الگ سے اس گروپ کا بتایا گیا ہے، یہ الگ سے اس کی آپ کہہ لیں کہ تقسیم کی گئی ہے، دونوں طرف سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ کلما، جب کبھی، ردو، یہ سارا وہ بتا گئی ہیں حروف مادہ باب، اور یہ چونکہ ماضی ہے، ماضی کے پہلے حرف پر پیش ہو تو ہمیشہ فعل وہ کیا مجہول ہوتا ہے، کیا یہ بھی مجہول ہے، اور کسو یہ بھی مجہول ہے، اور مجہول کا نائب الفاعل ہوگا۔ اچھا جی، جب کبھی کلما کا کیا ہے کہ اس کے بعد 2 جملے آ رہے ہیں تو یہ ظرفیہ شرطیہ ورنہ خالی ظرفیہ بھی ہو سکتا ہے۔ کلما کی بہت تفصیل ہے، وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا خیر بس فی الحال اتنا ہی، میرے خیال میں یہ کافی ہے یہاں کے لیے۔ تو یہ ظرفیہ شرطیہ ہے اور اس میں پہلا جملہ شرط، دوسرا جواب الشرط۔ اب پہلے والے کا جو ردو ہے، یہ کلا ماں کو اب چاہیں تو اس کا مفعول فی مقدم بھی بنا سکتے ہیں، نہیں تو اب ایزی رہیں، کلا ماں کے بعد پہلا جملہ شرط، دوسرا جواب الشرط، بس سمپل سا ہے۔ جب کبھی ردو، وہ لوٹائے جاتے ہیں، الی الفتنتی، فتنے کی طرف، ارکسو فیہا، وہ اس میں الٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ لاسٹ ٹائم بھی لفظ آیا تھا، اس میں فزیکلی اوندھا ہونا سر کے بل، اور اس میں عقل سے بھی پیدل ہو جانا، یعنی کہ عقل پہ وہ کہتے ہیں نا مت ماری جانا، عقل پہ پردہ آ جانا۔ تو اب یہاں پہ بھی اس کی تفصیل یہ کہ الفتنہ سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے، اسی شرک میں لوٹا دیے جاتے ہیں، یا الفتنہ سے مراد قتال بھی ہے کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بلایا جائے، لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اس کا مطلب، جب انہیں فتنے کی طرف، فتنے کے دونوں معنی میں نے یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں جو مراد ہو سکتے ہیں آپ سے شیئر کیا، تو وہ اس میں الٹا دیے جاتے ہیں وہ۔ اچھا اس کا کئی طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے، میں کچھ اور بھی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ اب تم کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ منافقانہ طریقے سے ایمان ظاہر کر کے تم سے بھی امن میں رہیں اور پوشیدہ طریقے سے کفر کو فیور کر کے اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں، خاص طور پہ قتال کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اس میں اوندھے کود پڑتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
ان فَإِلَّمْ، ایک منٹ دیجیے گا مجھے جی جی، فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، ان شرطیہ، ان حرف ہے، تو آگے لم یا تازلوکم، تو نون ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے. یہ اس حروف مادہ اور با پیچھے ہم اس کو دیکھ چکے ہیں. تو اب یہاں پہ تین باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر تو وہ تم سے الگ نہ رہیں، اور آگے دیکھیے گا لم دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن واو عاطفہ آ رہا ہے، تو لم کا اثر تینوں پر، اگلے یعنی کہ اس پر بھی آ رہا ہے، معطوف اول پر بھی، معطوف ثانی پر بھی. تو لم کا ترجمہ میں اگلے دونوں میں معطوفات میں کروں گی. پھر اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں، تم سے لڑنے سے کنارہ کش نہ ہوں، ٹھیک ہو گیا. اگلا دیکھتے ہیں. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح نہ ڈالیں. یہ لم کا آ رہا ہے، ویسے ٹھیک ہے آپ نے واو عاطفہ کی وجہ سے میں لم کا اثر اس پر بھی آ رہا ہے. اور وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر نہ رکھیں. ایدیہم یکفو، کفا یکفو یہ اس کا معطوف علیہ، اپنے ہاتھوں کو روک کر نہ رکھیں. تو پھر کیا کرنا ہے وہ اب دیکھتے ہیں. ان تین باتوں کا پھر مجھ سے سن لیں. اگر یہ لوگ تم سے لڑنے میں کنارہ کش نہ ہوں، اور نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، اور نہ ہی اپنے ہاتھ اس فتنہ انگیزی سے روکیں، تین باتیں، تو کیا کرنا ہے؟ فَخُذُوهُمْ، فا جوابیہ، فا جزائیہ، فا رابطہ، ٹھیک ہے. فَخُذُو فعل امر، تو انہیں پکڑو، ہم یہ مفعول بھی، انہیں پکڑو. وَقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہ سب پیچھے گزر چکا ہے، اس لیے میں ان کو زیادہ ٹائم نہیں دے رہی ہوں. تو اس میں یہ کہ یہ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پہلے تو ثَقِفْتُمُوهُمْ یہ الگ جملہ فعلیہ ہے، اور یہ ثَقَافَ یہ باب سامیہ سے. تو اب اس میں کیا ہے کہ یہ حیثو ظرف، یہ اس کا مدافل ہے. ظرف مدافلہ کو وقتلوہم کے اندر یہ جو اقتلو کا مفعول فی بنا دیں، اور اقتلوہم فعل اپنے فائل یہ واو، اور ہم مفعول بھی، اور اس مفعول فی کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر اس کو خذوہم والے پر عطف کر دیں. چلیں بس اتنا ہی، باقی ان چیزوں پہ غور کریں جو میں بتا رہی ہوں، تین باتیں. پھر اگر وہ تم سے یہ نہ کریں، یہ نہ کریں اور یہ نہ کریں، تو تم کیا کرو؟ لڑو، انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ. وَأُولَئِكُمْ، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ آگے یہ مخاطب دیکھنا ہوتا ہے، وہ ایک ہے، دو ہے، زیادہ ہے، اس کے مطابق یہ بدل جاتا ہے، چیز وہی ہے. تو وَأُولَئِكُمْ، اور اس کا بھی دیکھتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں، جعلنا، جعل یجعلو، اور یہ نہ ہی اس کا فاعل ہے، نہ ضمیر، ہم نے بنایا، لکم تمہارے لیے. پھر جعل آ گیا. دیکھیں پچھلی آیات سے کئی دفعہ یہ آ رہا ہے، ایک دفعہ پھر سن لیں مجھ سے. زیادہ تر جعل دو مفعول چاہتا ہے. جعل اس لسٹ میں کا ممبر ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ جو دو مفعول چاہتے ہیں. تو اب بعض دفعہ دونوں مفعول آپ کو سمپل نظر آ جائیں گے منصوب حالت میں، جیسے یہاں پر یہ سلطانن ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. تو کس کو بنایا، کیا بنایا، اور کس کو بنایا؟ تمہیں بنایا. کیا بنایا؟ سلطانن. تو یہ دوسرا مفعول ہے. اصل میں تو ایسے ہی ہے، لیکن اب اس پر چونکہ یہ لام جارہ لگا ہوا ہے، تو اس کو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ مفعول بھی ہے. مفعول کے لیے تو اسم ہونا ضروری ہے نا. یہ تو جار مجرور ہے، جار مجرور تو ہمیشہ کسی کے متعلق ہوں گے، تو ترکیب میں اس کو آپ متعلق بنا دیں. متعلق جالنا، یا جالنا کا جو محذوف مفعول اول ہے اس کے متعلق کر دیں. اس طرح سے جو آپ نے کہنا ہے وہ کہہ دیں، جو آپ کو آسان لگتا ہے. تو اور دوسرا مفعول یہ آ رہا سلطان مبینہ مرکب توصیفی. اور علیہم کیا ہے؟ بالکل پچھلی آیت مبارکہ کی طرح کہ یہ نکرہ سے پہلے جار مجرور آ رہا ہے، تو اس نکرہ کا حال، یہ سلطان مبینہ ایسی کہ اس حال میں کہ ان پر، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی تفصیلات میں ابھی دیکھتے ہیں کہ حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے ترجمہ کیا ہے، وہ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے بنا دی ہے
تمہارے لیے سلطان مبینہ، واضح دلیل. تو اس کو تھوڑا سا میں اور ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کو کلیئر ہو جائے کہ اب 3 باتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر تو یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی نیت میں فطور ہے. تو پھر ان سے کیا کرنا ہے یہ بتا دیا گیا ہے. اور آخر میں اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، تو تبھی وہ یہ کوشش ان کے دوبارہ فتنے میں، چاہے وہ شرک کی صورت میں ہے چاہے قتال کی صورت میں، وہ دوبارہ مبتلا ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر یہ چیز تھی، کمی تھی، دلوں میں نفاق تھا. تو جب بھی وہ فتنہ میں ذرا سا سامنے آیا تو دوبارہ اس میں یہ گر گئے، اس میں آپ کہہ لیں کہ اوندھے کر دیے گئے. اس کا کئی طرح سے ترجمہ کیا گیا. آپ نے میرے اصل میں مفہوم کو سمجھے جو میں بیان کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسان ہو جائے گا. حافظ عبدالسلام صاحب کا دیکھ لیتے ہیں. اس آیت مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے وہ پچھلی بھی آیات میں گزر چکے ہیں، وہ سب باتیں اس لیے میں زیادہ شیئر نہیں کر رہی. ان قریب تم کچھ اور لوگ پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. اور یہ نفاق کی علامت ہے. یہاں پر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں دونوں سے، نہیں. پچھلے والے جو تھے وہ دونوں سے نہیں لڑنا چاہ رہے تھے، ان کے سینے تنگ ہو گئے تھے. تو نفاق ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ بدترین نفاق ہے. یہ دونوں سے الگ الگ فائدے بھی اٹھا رہے ہیں، اور پھر جب موقع ملتا ہے، کوئی آزمائش پر ڈالے جاتے ہیں، جنگ کا موقع آ جاتا ہے، تو وہاں پر ان کا پتہ چل جاتا ہے، کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، یہ گر جاتے ہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ اور جب بھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس میں الٹا دیے جاتے ہیں. تو اگر اب ٹھیک ہے جی، قتال ہو گئی، یہ سامنے آ گئے، اب اگر یہ کیا کریں کہ اب 3 کام، اگر وہ نہ تم سے الگ رہیں، نہ صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، یہ 3 کام اگر وہ نہیں کر رہے تو انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ. اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی، کلیئر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کے بارے میں. تو یہ ہے اصل میں یہ دونوں آیات، ان کا صرف ترجمہ سمجھ لیجئے، ترکیب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ترجمہ سمجھ لیجئے، مفہوم سمجھ لیجئے. کبھی بھی کسی آیت مبارکہ کو ڈائریکٹ اس پر ہاتھ، وہ کہتے ہیں نا، یوں نہ لگائیں کہ جی اسی کو صرف سمجھنا شروع کر دیں. اپنی ایک عادت بنا لیں. دیکھیں ہم نے پڑھانا ہوتا ہے، انالیسس کروانا ہوتا ہے، پھر لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، تو ہماری بعض مجبوری ہوتی ہے کہ ہم نے وہیں سے شروع کرنا ہوتا ہے ٹاپک. بات آپ کو بتانا ہوتا ہے جی کہ یہ اس کی ترکیب ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کی مختصر سی تفسیر ہے اس کی. ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں نے. میں آپ کو بتاتی ہوں، کبھی بھی کوئی آیت مبارکہ آپ اسپیشلی جب پڑھانے لگے ہیں یا پڑھنے بھی لگے ہیں، سمجھنے لگے ہیں، اس کو ڈائریکٹ نہ پڑھیں. پہلے 2-3 آیات پیچھے جائیں، دیکھیں کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. 2-3 آیات اگر ٹائم ہو تو آگے بھی جائیں اور کلیئر ہو جائے گا. نہیں تو کم از کم پیچھے ضرور جائیں کہ کس میں بات ہو رہی ہے، اس پہ غور کریں. تو اپنی تیاری اس طرح سے کیا کریں، پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. پھر ترکیب تو آپ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی دیکھیں. اصل میں ترکیب پہلے ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر ترکیب کر کے فائنل پھر ترکیب کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہوتا ہے، یہ اصل رول ہوتا ہے ترکیب کرنے کا. ہم ڈائریکٹ آیت آ گئی، کچھ بھی نہیں دیکھتے کیا بات ہو رہی ہے، پیچھے کیا بات ہو رہی تھی. سب سے پہلے مبتدا بنا دو، خبر بنا دو، جملہ فعلیہ بنا دو، وہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. پہلے آپ سمجھیں، آپ سب سے پہلے ترجمہ دیکھا کریں. اب کوئی ایپ اسلام 360 ہے، ایپ اسلام 1 ہے، بہت ساری ایپس ہیں، بہت اچھے اچھے اسکالرز کے ترجمے مل جائیں گے. کسی بھی آیت مبارکہ کو سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں جب آپ ترکیب کرنے لگیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے 2-3 آیات پیچھے جائیں، تھوڑی تفسیر بھی دیکھا کریں، پھر آپ کو صحیح وہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ترکیب ہو جاتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، ترکیب میں کمی بیشی تھوڑی ہو بھی جائے. اگر آپ کو اس کا صحیح ترجمہ مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے نا، تو آپ اس کو، ہو سکتا ہے ترکیب بیان کرنے میں آگے پیچھے کوئی بات ہو جائے، لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا جی کون کس سے کہہ رہا ہے، اب کیا بات ہو رہی ہے، کیا شرائط ہیں، کیا رولز ہیں، کیا احکامات ہیں، وہ سب کلیئر ہوگا. اور یہ آپ کا اصل مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ ایک آیت کو پڑھیں گے تو ترکیب خود بخود آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ مل کر یہ بن رہے ہیں، اس کا اس سے تعلق لگ رہا ہے، یہ مجھے اس کا حال لگ رہا ہے. بہت پوچھا جاتا ہے مجھ سے، جی کیوں آپ یہ کرواتے ہیں اعراب القرآن، اس کا کیا فائدہ ہے، یا سمپل ترجمہ تفسیر کافی نہیں؟
تو یہ آپ خود ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، بہت سی آیات مبارکہ قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ وہاں ہم پھنس جاتے ہیں اگر صرف ترجمہ کریں، نہیں پتہ چل رہا ہوتا ایک لفظوں کو، آپ دیکھیں تھی کون کس سے کیا بات ہو رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ اعراب القرآن کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے علم بنائے ہیں سارے، دیے ہیں انسان کو، تو چیز آسان ہو جاتی ہے، اتنی کلیئر ہو جاتی ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے جی اب کون کیا کس سے کیا کہہ رہا ہے. ایون یہ چھوٹا سا فا کیا ہے، عام ترجمہ کرنے والا فا کو نہیں سمجھ سکے گا، عام ترجمہ کرنے والا ماں کو نہیں سمجھ سکے گا، عام ترجمہ کرنے والا واؤ کو، ان چیزوں کو، جبکہ آپ اللہ کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ، میں ایک حرف کی مثال دے رہی ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. تو ان چیزوں کو ہلکا نہ لیا کریں، طریقہ یہی رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا. ڈکشنری ضرور ساتھ رکھا کریں، تو اس طرح سے تھوڑا سا پہلے دیکھ کر آیا کریں. اور نہیں موقع ملتا تو کلاس میں الرٹ رہیں، نظریں آپ کی آپ ایک ایک اس پہ لفظ پر ہوں کہ ہم کیا بتا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ بتا رہی ہیں وہ بھی کچھ مس کر جائیں، ہو سکتا ہے میں مس کر جاؤں. ایک گھنٹے میں کتنا بتا لیں گے؟ تو آپ نے خود بھی غور کرنا ہے، جو کمی رہ جائے گی بعد میں جا کے اپنی بکس کھولیں، نوٹس کھولیں اور اس میں سے دیکھیں. اچھا جی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں. عین ظالم باب افتعال، کسی سے الگ ہونا. باقی آگے تفصیلات ہوتی ہیں، جس سے الگ ہوں وہ کسی صلہ کے بغیر آتا ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا بریکٹس میں، اور جو جس سے کہا جائے اس کے ساتھ یہ حرف آتا ہے، جس کو لیا جائے اس کے ساتھ یہ آتا ہے، یہ چیزیں ایکسپیرینس سے آتی ہیں، یاد رکھیں. قرآن مجید سے جڑے رہنے سے، اس طرح یاد کرنے سے نہیں آئیں گی یہ. بس اس کو اپنی عادت بنا لیں، ڈکشنری انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا. آج کا آخری لفظ دیکھ لیتے ہیں جی، سین لام میم. سالم اسلام السلامن او سلامتن. اچھا جی یہ باب سامیہ سے آ رہا ہے، اس کے اپنے معنی بتائے ہوئے. سالم تو اردو میں بھی استعمال کرتے، سلامن. یہ سلم کیا ہے جی؟ مکمل، یہ صفت ہے پورے کا پورا. سلم صلح، سلم سلامتی، اور اسلام کو بھی کہا گیا قرآن مجید میں سلمن، اس میں ذات حفاظت کے لیے بلند جگہ پر چڑھنے کا ذریعہ، سیڑھی. کتنا مزہ نہیں آتا ہے ان چیزوں کو دیکھتے دیکھتے. کبھی اس کو دیکھ لیا، کبھی قرآن مجید سے، کبھی تلاوت کرتے ہوئے، کبھی پڑھتے ہوئے، کبھی پڑھاتے ہوئے. اسی طرح یہ لفظ آپ کو آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے ہماری کہ قرآن مجید کے الفاظ نہ صرف سمجھ آ رہے ہیں، ہمیں ان کی کسی حد تک صرفی ترکیب بھی آتی ہے، نحوی ترکیب بھی آتی ہے. ٹھیک ہے جی. ڈکشنری ہے جی یہ لطف الرحمان صاحب کی ہے. اس کے میں کئی بار PDF بھی شیئر کیے ہیں، اس کے دونوں اینڈرائڈ اور جو بھی ہوتے ہیں. میں دیکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، میں پتہ کرتی ہوں، میں دوبارہ گروپ میں شیئر کروں گی. چلیں جی یہ آج کی یہ کلاس یہیں پر مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.